الرحیم. میرے محترم صدر جلسہ و حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج میری تقریر کا موضوع ہے پیاری بہنوں آؤ سیرت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مطالعہ کریں. جناب والا، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسلمان خواتین سیرت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مطالعہ کریں. اس سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی معنویت کا نور مزید واضح ہو جائے گا. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خیر کثیر کا نام ہے کہ جس کی خوشخبری خداوند عالم نے سورہ کوثر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی. چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا ہے. اس کی تفسیر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. دراصل حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تمام نیکیوں اور تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے جو دین محمدی کے آبشاروں سے تمام انسانیت اور تمام خلق خدا کو نصیب ہوتی ہے. بہت سے لوگوں نے ان کمالات کو چھپانے اور ان سے انکار کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کامیاب نہ ہو پائے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. اللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا چاہے یہ بات کافروں کو کتنی ناگوار کی کیوں نہ لگے. بس خواتین عالم، ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو اس منبع سے قریب کریں، اور نور کے مرکز سے قربت کا لازمی نتیجہ نورانی ہوتا ہے. ہمیں صرف محبت کے ذریعے ہی نہیں بلکہ عمل سے بھی نورانی ہونا ہے. اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کا تقاضا خود ہماری محبت، ایمان اور ولایت کرتا ہے. علی کے گھر کا کمبر بننا آسان نہیں ہے. سلمان منا اہل بیت کی منزل تک پہنچنا آسان نہیں ہے. سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر کی کنیز قصہ بننا آسان نہیں ہے. یہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ اہل بیت ہمارے بارے میں ایسا سوچے، لیکن یہ سب کوئی آسان بات نہیں. یہ صرف دعوے کے بلبوتے پر ملنے والی چیزیں نہیں، اس کے لیے عمل، احساس، قربانی اور ان کا اتباع ضروری ہے. اس موقع پر ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے. ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. بس سامعین، ذرا سیرت فاطمہ زہرا ملاحظہ کیجئے کہ اپنی مختصر زندگی میں بے پناہ فضائل حاصل کی، اور یہ ساری فضیلتیں ہی نہیں حاصل بلکہ امتحنک اللہ الذی خلقک فوجدک لمؤمتحنک صابرا، یعنی جس خدا نے تجھے خلق کیا ہے اس نے خلق کرنے سے پہلے تجھے آزمایا ہے اور اس آزمائش میں کامیاب و صابرہ پایا. بس خداوند عالم نے سیدہ فاطمہ زہرا کا امتحان کیا اور امتحان میں کامیاب و صابرہ پایا تو انہیں اپنی تمام فیوزات کا سرچشمہ قرار دیا. بس سامعین، میں اپنی تقریر کو انہی شعر پر ختم کرتی ہوں. کبھی گنبد کبھی مینار کی یاد آتی ہے، کبھی گنبد کبھی مینار کی یاد آتی ہے، نعت باغ سے میرے سرکار کی یاد آتی ہے. ہوتا ہے جب بھی کبھی نیک خاتونوں کا ذکر، ہوتا ہے جب بھی کبھی نیک خاتونوں کا ذکر، سیدہ فاطمہ زہرا کے کردار کی یاد آتی ہے. باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.